اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور عقائد اسلام کی تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضری کا شرف حاصل ہے۔ جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین کا سیکھنا ہم پر فرض قرار دیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اب وہ کون کون سے علوم ہیں جن کا سیکھنا فرض ہے اور کتنی مقدار میں سیکھنا فرض ہے، اس کی تفصیل میں آپ کی خدمت میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں۔ ان میں سے پہلا علم، یہ 3 طرح کے علوم ہوتے ہیں جن کو سیکھنا فرض ہوتا ہے۔ اس کی مختصر جس کے بارے میں تفصیل یہ کہہ لیں آپ کہ پہلے علم العقائد ہے بمع دلیل ہونی چاہیے، دلیل کے بغیر کوئی عقیدہ قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا وہ شرع احکام سیکھنا جن کا تعلق ہمارے عمل سے ہوتا ہے، جنہیں احکام شرعیہ عملیہ کہتے ہیں۔ اور تیسرا گناہوں کی معرفت حاصل کرنا، گناہوں کی پہچان، چاہے وہ ظاہری گناہ ہوں باطنی گناہ ہوں، یہ تمام کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ جو علم العقائد ہیں ان میں سب سے پہلے عقائد اسلام ہوتے ہیں، اور عقائد اسلام میں بھی 2 طرح کے عقائد ہوتے ہیں۔ بعض ضروریات دین کہلاتے ہیں، وہ ضروریات دین سے مراد ایسے مسائل ہوتے ہیں، اور ویسے ان کا تعلق عقیدے سے ہی ہو یہ بھی ضروری نہیں ہوتا، لیکن اکثر ایسی ہوتا ہے کہ ضروریات دین سے مراد وہ مسائل ہوتے ہیں جن کو علماء جانتے ہیں یا ان کی صحبت میں رہنے والی اکثر عوام جانتی ہے۔ تو عقائد اسلام سے مراد جب ہم کہتے ہیں وہ عقائد ہوتے ہیں جن کو تسلیم کر لینے سے انسان اسلام میں داخل ہوتا ہے یا داخل رہتا ہے، اور ان کا انکار کر دے تو اسلام سے باہر ہو جاتا ہے۔ ایسی بعض ان میں عقیدے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا انکار بدعت و گمراہی ہوتا ہے، کافر انسان نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض عقائد ایسے ہیں جو کسی مخصوص مکتبہ فکر میں دخول کے لیے ضروری ہوتے ہیں کہ اگر آپ یہ عقیدے مانیں گے تو فلاں مکتبہ فکر میں داخل مانے جائیں گے، اور اگر آپ ان عقائد کا انکار کریں گے تو آپ اس مکتبہ فکر سے باہر ہو جائیں گے۔ تو وہ پھر عقائد اس مکتبہ فکر کے کہلاتے ہیں۔ جیسے اہل سنت اگر ہیں تو یہ عقائد اہل سنت کہلائیں گے، اور اگر وہ کچھ عمل اختیار کرتے ہیں عقیدے سے اس کا تعلق نہیں ہوتا تو ان کو معمولات اہل سنت کہہ دیا جاتا ہے۔ تو آپ کی خدمت میں نے عقائد اسلام کی کچھ چیزیں ذکر کی تھیں، اور اس میں پہلے ہم نے عقیدے کی پوری تشریح ذکر کی تھی، پھر کفر و شرک کے تمام آپ کو پہچان وغیرہ بتائی تھی۔ اس کے بعد آسمانی کتابوں پہ کلام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات پر کلام میرا گمان یہ تھا شاید میں نے کر لیا، لیکن وہ کسی نے مجھے بتایا کہ رہ گیا تھا، کیونکہ یہ چلتے رہتے ہیں پروگرام، تو بسا اوقات ہماری ذہن میں ہماری چیز نہیں رہتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں عقائد انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں ذکر کریں گے۔ پہلے ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ نام کس کا ہے، تو اس کے بارے میں علماء نے لکھا کہ اللہ علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمالیہ، کہ اللہ ایک نام ہے ایک ایسی ذات کا جو واجب الوجود ہے اور جو تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اللہ ایک ایسی ذات کا نام ہے جو واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا وجود بقیہ تمام وجودوں کے لیے لازم و ضروری ہو، جس کو اور آسان الفاظ میں سمجھ لیں کہ اس کا وجود تمام دیگر وجودوں کے لیے، تمام اشیاء کے لیے ایک علت اور سبب کی حیثیت رکھتا ہو، یعنی اس کی وجہ سے سب ہیں، لیکن خود اس کے وجود کا کوئی سبب نہ ہو، اس کی کوئی علت نہ ہو، اس کا کوئی ذریعہ نہ ہو، یعنی وہ ہمیشہ سے ہو، اور اس کے وجود کی بنا پر دوسری چیزیں ہوں جو ہمیشہ سے نہیں تھیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ چونکہ ہمیشہ سے ہے، اسے کسی نے پیدا نہیں کیا، اس کے وجود کی کوئی ابتدا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی اس سال سے، اس سن سے، اس تاریخ سے، اس دن سے، اس ہفتے سے، اس مہینے سے، نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تو کوئی ابتدا ہی نہیں ہے۔ جب ابتدا نہیں ہے، اسے کسی نے پیدا نہیں کیا، تو گویا کہ اس کے وجود کا تو کوئی سبب ہو ہی نہیں سکتا۔ سبب اس وقت بنتا ہے جب کوئی شے موجود نہیں ہوتی، پھر کوئی اس کو معرض وجود میں لاتا ہے، اس کو زندگی دیتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کے لیے سبب بن گیا۔
تو جب اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہے، اسے کسی نے پیدا ہی نہیں کیا، وہ کسی سے پیدا ہی نہیں ہوا، اس کے وجود کا کوئی سبب، علت اور ذریعہ ہی نہیں ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ایک ایسی ذات ہے جس کے وجود کا کوئی سبب نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے۔ ہاں، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ما سوا جو کچھ ہے اسے کہتے ہیں عالم، یعنی جتنا بھی دنیا کے اندر سب کچھ ہے کائنات میں، یعنی اللہ کی ذات اور صفات کے علاوہ جو کچھ ہے اس سب کو کہا جاتا ہے عالم، اور اس کی جمع ہے عالمین، رب العالمین، جیسے شروع میں الحمدللہ رب العالمین ہم کہتے ہیں۔ تو یہ عالم جو ہیں یہ مختلف ہوتے ہیں، علماء نے فرمایا کہ 18,000 عالم ہیں، انسانوں کا ایک عالم ہے، جنات کا ایک ہے، چرندوں کا، درندوں کا، پرندوں کا، بیکٹیریاز کا، اس طریقے سے 18,000 عالم ہیں، اور یہ سب کے سب پہلے نہیں تھے، بعد میں مارز وجود میں آئے، اور ان سب کی تخلیق کا سبب اللہ تبارک و تعالی ہے، گویا کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی سبب ہے نہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ سے ہے، اور باقی تمام کے لیے خود اللہ تبارک و تعالیٰ سبب ہے۔ جو ذات ایسی ہو جو دوسرے وجودوں کے لیے سبب بنے لیکن خود اس کے وجود کے لیے کوئی سبب نہ ہو، اسے کہتے ہیں ذات واجب الوجود۔ اس پر مزید کلام کریں گے، کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ تو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو لفظ اللہ ہے، یہ ایک نام ہے ایک ایسی ذات کا جو واجب الوجود ہے۔ تو امید ہے کہ آپ واجب الوجود کا تصور سمجھنے ہوں گے کہ واجب الوجود اس ذات کو کہتے ہیں کہ اس کے وجود کا کوئی سبب نہ ہو، کوئی علت نہ ہو، کوئی اس کو پیدا کرنے والا نہ ہو، کوئی اس کو ایجاد کرنے والا، کوئی مارز وجود میں لانے والا نہ ہو، اور وہ تمام دیگر جو بھی چیزیں ہیں ان کے وجود کا علت اور سبب بنے۔ تو وہ یہ بس صرف شان ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے، اس کی ذات اور صفات تو ذات کے ساتھ لازم ہوتی ہیں، تو ذات و صفات باری تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، اور بقیہ جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کے ما سوا جن کو عالم سے تعبیر کرتے ہیں، وہ چاہے زمین ہے، آسمان ہے، دیگر ایسی چیزیں جن کے بارے میں ہم جانتے بھی نہیں ہیں، پھر زمین و آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں یہ سب کے سب عالم کہلاتے ہیں، اور یہ اللہ کے ما سوا ہیں۔ اب یاد رکھیں کہ واجب الوجود کے مقابلے میں آتا ہے ممکن الوجود، ممکن الوجود۔ تو اب یہ واجب الوجود سے ہی ممکن کی تعریف بھی نکل سکتی ہے، یا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ممکن الوجود وہ تمام اشیاء کہلائیں گی، یا وہ ذات ہوتی ہے کہ جو پہلے نہیں تھی، بعد میں معرض وجود میں آئی، اور اس کے کوئی وجود کا سبب ہوتا ہے، ذریعہ ہوتا ہے، کوئی علت ہوتی ہے۔ تو تمام عالم ممکن الوجود کہلائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے۔ کبھی کبھی اس کو شارٹ کر کے واجب اور ممکن بھی کہہ دیتے ہیں، اس پہ کلام کریں گے لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذات واجب الوجود ہے، یعنی وہ ہمیشہ سے ہے، اس کے وجود کا کوئی سبب نہیں، اور باقی تمام اشیاء اسی کے وجود کی مرہون منت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اشیاء کو پیدا فرمایا، اور جس کی ایسی شان ہو کہ وہ خود مارز وجود میں نہیں ہے، اس کا کوئی سبب بنا ہے، کوئی ذریعہ ہے، کوئی علت ہے، اسے کہتے ہیں ممکن الوجود۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، اس واجب الوجود ہونے میں کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ہے، اس کے علاوہ سب کا سب ممکن الوجود ہے، اور ہم سب اس میں ایک دوسرے سے شریک ہیں۔ اور کبھی کبھی اس کو شارٹ میں بول دیتے ہیں کہ اللہ واجب ہے اور ہم سب ممکن ہیں، بعض اوقات یوں۔ تو اب یہ یاد رکھیے گا، اگر کہیں لکھا ہو کہ اللہ واجب ہے اور ہم ممکن ہیں، تو اس کا مطلب وہی ہے کہ واجب الوجود اور ممکن الوجود۔ ایک کالر مزید ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ نام ہے ایک ایسی ذات واجب الوجود کا جو تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہر صفت کمال موجود ہے، جو بھی آپ کمال کی صفت کا تصور کر سکتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں موجود ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات وہ صفت ہماری طرف بھی منسوب ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں اور ہماری صفات میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، لیکن ہمارے دیکھنے میں اللہ تعالیٰ کے دیکھنے میں فرق ہوتا ہے۔ وہ میں فرق انشاءاللہ آپ کو ذکر کر دوں گا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نہ ذات میں کوئی شریک ہے نہ اس کی صفات میں۔ اور یہاں نام کے اعتبار سے بس میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا کہ کوئی اس کا ہم نام نہیں ہے، کوئی بھی ہم نام نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ علم ذاتی کے علاوہ
کسی مخلوق کا نام اللہ نہیں ہے، یعنی کسی نے اپنے معبود کا نام بھی اللہ نہیں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنی ذات و صفات کو یکتا رکھا ہے، ایسے ہی اپنے اسم ذات کو بھی، علم ذاتی کو بھی بالکل یکتا رکھا ہے، اور قیامت تک یہ یکتا رہے گا، کسی کا نام اللہ نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے اللہ رکھا نام رکھ دیتے ہیں، اللہ رکھے اس کو یہ دعا کے طور پہ خود اللہ رکھا کر دیتے ہیں، اللہ بخش جیسے نام رکھ دیتے ہیں، لیکن خالی اللہ لفظ کسی نے بھی یوز نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل یکتا رکھا ہے۔ تو انشاءاللہ بقیہ عقیدے ہم ذکر کرتے رہیں گے۔ سوال بہت سارے جمع ہو گئے تو میں سوالات کی طرف آ جاتا ہوں۔